کئی جا کہتا کہ دکھاؤ مجھے جو انہوں نے بنایا ہوا، لاؤ نشان دو کہ یہ کسی دوسرے نے بنایا. مانتے ہیں بنا، مگر چلانے میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بنایا ہے، اب چلانے میں کئی اس کے ساتھ مل گئے. اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا، کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس لیے انبیاء اولیاء ہم سب لوگ فرشتے کیا ہے؟ محتاج. ہم ان سے دعائیں کریں کروائیں کچھ نہیں. جو کہے گا کہ ان کے چاہنے سے ہو جائے گا وہ مشرک، جو کہے گا نہیں آخری جو ہے نا فائدہ اللہ کے پاس جائے گی، اللہ اذن دے گا، دعا کام دے گی، سفارش قبول. اگر اس نے کہہ دیا نہیں منظور، سب نبی بڑی بات ہو گئی. یہ آخری بات جو ہے نا کہ دبانا بٹن کو، یہ اللہ کے اختیار. اذن جب کہتے نہیں بس یہ اپنے طور بھی سب کر سکتے، یہاں سے گمراہ ہو گئے. تو کہا کہ جب نوح علیہ السلام آئے، سارے پیغمبروں کے قصے میں یہ پہلا فکرہ، تو انہوں نے آ کر کہا اے میری قوم، اللہ کے غلام بن کر رہو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یہ بنیادی سبق لا الہ الا اللہ. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام بھی شروع میں کوئی اور بات نہیں کہتے، یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو اس عقیدے کو مان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، تم کامیاب ہو. دنیا میں بھی برکتیں، وہ ملک جو ہوگا وہاں عدالتیں انصاف کرتی ہوں گی، وہاں امیر لوگ جو ہے غریبوں کے خیر خواہ ہوں گے، فکر کریں گے کہ ہمارے یہ بھائی ہم سے کمزور ہیں، ان کی خبر لیں. وہاں غریب امیروں کے لیے دعائیں کریں گے. ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، امن خوشحالی یہاں بھی آخرت میں. لا الہ الا اللہ کہہ دو. اور اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں آپ کیا لا الہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو، 70,000 پڑھ لو تم بھی بخشے جاؤ گے. اگر اتنی بار پڑھ کسی مردے کو بخش لو وہ بھی بخشا جاتا. ایسی کہانیاں گڑھ لی ہیں، مگر صحیح معنی میں لا الہ ایک بار بھی نہیں پڑھ. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. اب یہ جھگڑے اور مناظرے کا مسئلہ ہے کہ لا الہ کا معنی کیا کہتے ہیں. نہیں، پہلے یہ زندہ حقیقت تھی، ایک سبق تھا تو جب لوگ پڑھ لیتے تھے وہ اس رنگ میں رنگے جاتے تھے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے